دوسری سب سے بڑی جنگ ہوئی جسے غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ احد مدینہ المنورہ سے قریب ہی ایک بستی، ایک پہاڑ جس کا نام احد ہے، اس مقام پر یہ جنگ ہوئی، اس لیے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احد پہاڑ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں، محبت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت ایک دل کی جستجو کا نام ہے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سب ذی شعور یہ جانتے ہیں کہ پتھروں میں تو دل نہیں ہوتا، پتھروں میں دل نہیں ہوتا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ بھئی محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ وہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ جناب ابو سفیان ایک قافلہ لے کر، مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے سال میں ایک دفعہ اپنا قافلہ تیار کرتے، تجارتی قافلہ ملک شام اور دیگر علاقوں میں بھیجتے اور وہاں سے نفع حاصل کرتے اور پورا سال اس پہ گزر بسر کرتے۔ غزوہ بدر رونما ہو گیا۔ غزوہ بدر میں کافر شکست خوردہ ہو گئے۔ کوئی گھر مکے میں ایسا نہیں تھا جہاں پہ ماتم نہ ہوتا ہو، کافروں کا مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ رونا دھونا نہ ہوتا ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے جو نفع حاصل کیا تھا اس قافلے سے، اسے ابھی استعمال میں نہیں لے کر آئے تھے۔ وہ نفع، وہ راس المال، وہ تجارت، وہ سارے کا سارا مال ویسے ہی تھا۔ کوئی گھر میں کوئی روتا، کوئی دھوتا، یہ مر گیا، وہ مر گیا۔ کچھ نوجوان جناب ابو سفیان کے پاس آئے۔ یہ یاد رکھیں، جناب ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے پاس نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے، حضور جو ہم نے اپنا پیسہ مال تجارت میں لگایا تھا وہ آپ ہمیں واپس کر دیں، لیکن جو نفع ملا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں پر راتوں رات حملہ کر دیں۔ اور اس نفع کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ سونے کے ساتھ، درہم و دینار کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اور تاریخ دانوں نے یہاں تک لکھا کہ 50,000 اونٹ بھرے ہوئے تھے نفع کے ساتھ، درہم و دینار کے ساتھ، کہ جو کہا گیا کہ یہ سارے کا سارا پیسہ مسلمانوں پر حملے کے لیے لگایا جائے۔ ابو سفیان نے لوگوں میں مال تقسیم کیا، جو نفع تھا اسے اپنے ساتھ لیا۔ اب انہوں نے اپنا ایک لشکر تیار کیا، 3000 افراد کا لشکر کفار مکہ نے تیار کیا۔ بدر کے موقع پر جیسا کہ معلوم ہے کہ جناب عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب عباس آپ نے ہجرت نہیں کرنی، میں تو مدینے میں ہوں، میرے صحابہ بھی مدینے میں ہیں، لیکن آپ نے مکہ المکرمہ میں رہنا ہے، کیونکہ میرے چچا آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی، آپ کے بعد کوئی بھی مکے سے ہجرت نہیں کرے گا، آپ وہاں پہ رہیں اور اپنا ایمان چھپا کے رکھیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایمان کے متعلق ابھی کفاران مکہ کو پتہ نہیں تھا۔ جب دیکھا گیا کہ جناب اتنا لشکر تیار ہو رہا ہے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹنی سوار سے رابطہ کیا اور کہا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ محبوب کو میرا خط پہنچا دو۔ ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسجد قباء شریف کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسجد قباء شریف میں جلوہ افروز تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ میں کچھ کفار ہیں، انہوں نے لشکر زنی کر لی ہے اور وہ حملے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اعلان کروانے شروع کر دیے۔ ادھر سے غزوہ احد کی اب تیاریاں مدینہ المنورہ میں بھی ہونے لگی۔
آج ہم یہ سماعت کریں گے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسی جانثاریاں پیش کی، کیسی آپ نے قربانیاں دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ احد یہ صف بندیاں ہونے لگیں۔ المختصر کے مدینۃ المنورہ سے مشورہ یہ طے پایا کہ احد کے میدان میں ہم جنگ لڑیں گے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ وہ شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑتے ہیں، کچھ کہتے تھے باہر جا کے جنگ لڑیں گے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جذبے بڑے دل خراش تھے اور جذبے بڑے عروج پر تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم چھپ کے نہیں، ہم علل اعلان میدان میں اتر کے جہاد کریں گے۔ اتنے میں غزوہ بدر رونما ہونے لگا۔ 15 شوال المکرم کا وہ خوبصورت دن آیا کہ جب اسلام اور کفر کی جنگ رونما ہوئی۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ غزوہ احد، یہ شہداء، اتنے قیمتی شہداء کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کی قبور پہ جایا کرتے، اکثر آپ کی شہداء احد کی قبروں پہ حضور علیہ السلام جایا کرتے، اور بالخصوص شب برات کی رات کو، 15 شعبان المعظم کی رات کو حضور علیہ السلام شہداء احد کی قبروں پہ جایا کرتے۔ اور اس کے علاوہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہداء احد کو سلام کرے گا، جو ان کی قبر پہ حاضر ہو اور انہیں سلام کرے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ شہداء احد قیامت تک اس بندے کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں، قیامت تک اس کے سلاموں کا جواب دیں گے۔ جب بھی مدینۃ المنورہ میں جانا ہو، شہداء احد کی قبور پہ لازمی جائے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا جو شہداء احد کی قبروں پہ حاضر ہوا اور جس نے شہداء احد کو سلام کیا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ شہید اس مسلمان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عظیم شہداء احد رونما ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں میان سے تلوار نکال لی۔ میرے آقا نے اپنی تلوار کو لہرایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے۔ میرے آقا پیچھے کر لیتے۔ دوسرے صحابی آگے بڑھتے، آقا یہ تلوار مجھے عطا فرما دے۔ میرے محبوب ہاتھ کو پیچھے کر لیتے، یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے۔ حضور علیہ السلام تلوار کو پیچھے کر لیتے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں اس تلوار کا حق کیا ہے، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو دجانہ تو بتا میری تلوار کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہتا ہوں آپ کی تلوار کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ میں کفار کو کاٹتا رہوں یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا، میری تلوار کا یہی حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جانثار صحابی۔ یارو آج ہم تھوڑا سا عمل کر لینا، تھوڑا سا عمل کر لے، ہمارے اندر کتنی مشہوری ہوتی ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، لیکن یارو آج ابو دجانہ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا عرس اسلام کے اندر، جو سب سے بڑا عرس کا دن ہے وہ 15 شوال المکرم کا دن تھا۔ سب سے بڑا عرس کا دن، ہم جتنے بھی عرس مناتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک بزرگ کا وصال ہوتا ہے، ایک بزرگ کی یاد میں ہم عرس مناتے ہیں، لیکن پتہ ہے 15 شوال المکرم 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ کا یہ عرس مبارک کا دن ہے، کتنی خاموشی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تلوار مبارک جب لی نا تو انداز بڑا نرالا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سرخ رنگ کا کپڑا ہوتا تھا، صحابہ اسے اصابت الموت کہا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آتے نا، جلال میں آتے، تو وہ سرخ رنگ کا کپڑا اپنے سر پہ باندھ لیا کرتے تھے، اور یہ پھر مشہور ہو جاتا تھا کہ اب ابو دجانہ کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سرخ رنگ کا کپڑا اپنے سر پہ باندھا، تلوار مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اپنا سینہ چوڑا کر کے بڑے روب کے ساتھ، بڑی اکڑ کے ساتھ آپ میدان میں نکلے۔ میرے محبوب دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے دیکھ کر مسکرائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے رب کو اکڑنا پسند نہیں، میرے رب کو اکڑنا پسند نہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ کہا صحابہ میرے رب کو اکڑنا پسند نہیں ہے، لیکن آج میرا رب ابو دجانہ کی اکڑ پہ بھی فخر کر رہا ہے۔
ابو دجانہ کی اکڑ، یہ جو سینہ تو چوڑا کر کے چل رہے ہیں، اللہ اس کو بھی پسند فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی کیسی جانثاریاں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے احد میں یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نام ہے۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو رشتے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں۔ ان کی ایک بہن رسول پاک کے نکاح میں ہے۔ ان کی ایک بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، یہ ان کے بھائی ہیں عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب احد کے میدان میں ہم پہنچے نا، تو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر نا سائڈ پہ چلے گئے۔ مجھے کہنے لگے اے سعد بن ابی وقاص، ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک دعا تم کرو۔ تمہاری دعا پہ میں آمین کہوں گا، میری دعا پہ تم آمین کہنا، کیونکہ مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آؤ مل کر دعا کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ ہم ایک نکر میں چلے گئے اور وہاں جا کر مجھے کہا سعد بن ابی وقاص تو دعا کر۔ کہتے میں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور میں نے یہ دعا کی، یا اللہ جو سب سے تگڑا کافر ہے وہ میرے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے، اور میری تلوار اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس پہ غلبہ پا لوں اور اسے تیری راہ میں قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن جہش کو کہا گیا اب آپ دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا مالک جب غزوہ بدر، غزوہ احد ہو، حق اور باطل کا مارکا لڑا جا رہا ہو، اے رب ذوالجلال میرے مقابلے میں ایک ایسے کافر کو لا کر کھڑا کر دے جو میرے گلے پہ اپنی تلوار کو چلا دے، مجھے شہید کر دے، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے میرے لبوں کو وہ کاٹ لے، میری آنکھوں کو نکال دے، میرے کانوں کو کاٹ دے، میرے ہاتھوں کو کاٹ دے، اور کل محشر کے میدان میں مجھے اسی حالت میں اپنے سامنے کھڑا فرما کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، میرے کان کٹے ہوئے ہوں، میرے لب کٹے ہوئے ہوں، اور تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ ابن جہش تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا، تیرے کانوں کو کیا ہوا، تیرے لبوں کو کیا ہوا، تیری آنکھوں کو کیا ہوا، تو میں محشر کے میدان میں فخر سے کہوں کہ یا رب ذوالجلال اپنی جان بھی، اپنا جسم بھی تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں، اپنا سب کچھ تیری راہ پہ قربان کر کے آیا ہوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہنا آج تو سوکھا ہے، لیکن احد کے میدان میں اپنا سب کچھ وارنا یہ بڑا اوکھا کام تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی قبول ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ احد کے موقع پر 1000 تیر کو چلایا تھا، 1000 تیر چلائے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھو کیسی قسمت ہے، تیر چلائے، یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے کہ 1000 تیر کو چلایا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کبھی آپ نے شرلے والی بندوق چلائی ہوگی، کبھی چھوٹے ہوئے وہ شرلے والی بندوق چلائی ہوگی، 2 شرلے چلا لینا تو جناب یہ کندھے درد کرتے ہیں، 1000 تیر چلائے تھے۔ آج ہم سے 2 شرلے نہیں چلتے، لیکن وہ حضرت سعد بن ابی وقاص پہ در پہ 1000 تیر چلائے، اور کیسی قسمت پائی رسول پاک کے قدموں میں بیٹھ کے چلائے، اور کیسی قسمت پائی میرے رسول فرماتے اے سعد تیر چلا، اللہ تیرا نشانہ خطا نہ کرے، اللہ کرے تیرا نشانہ صحیح نشانے پہ جا لگے۔ اور پھر میرے محبوب فرماتے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے سعد تیر چلاتا جا، میری ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا باپ بھی تجھ پہ قربان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد صحابی ہے کہ جن کے اوپر رسول پاک نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، نہیں تو ساری امت رسول پاک بھی اپنے ماں باپ قربان کرتی رہی۔ اور میرے رسول غزوہ احد کے میدان میں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی غزوہ احد کے میدان میں بڑا خوبصورت جان نثاری اور قربانیاں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا غزوہ احد میں سب سے زیادہ طاقت کس نے دکھائی، سب سے زیادہ کارنامے کس نے سر انجام دیے؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ غزوہ احد میں جس نے سارے مسلمانوں کو سنبھالا تھا وہ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار کیا تھا غزوہ احد میں؟ چونکہ کفار صرف ایک ٹارگٹ لے کر آئے تھے، ان کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ہم نے سب صحابہ کو قتل شہید کر دینا ہے، ان کا صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم نے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ ان کا صرف ایک ٹارگٹ تھا۔ جتھوں کے جتھے کفار کے رسول پاک پہ حملہ کرنے کے لیے آتے۔ غزوہ احد میں کھلبلی مچ گئی، کفار رسول پاک کی جانب بڑھنے لگے۔ حضرت طلحہ نے جب رسول پاک کو دیکھا نا تو حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، حضور کی طرف اپنا منہ کر لیا اور پیٹھ کافروں کی طرف کر لی۔ کوئی ادھر سے تیر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے تیر مار رہا ہے، جناب طلحہ اپنی پیٹھ پہ وہ تیروں کو لے رہے ہیں، رسول پاک کی جانب ایک تیر کو بھی نہیں آنے دیا۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں دیکھا گیا نا تو آپ کی پشت سے 70 تیر نکلے تھے، 70 تیر آپ کے جسم مبارک میں پیوست تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ایسے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، جو تیر بھی رسول پاک کی جانب بڑھتا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنی پشت پہ لیتے۔ آپ 70 تیر کھانے کے بعد، بالآخر انسان ہے کتنا برداشت کرتا ہے، 70 تیر کھانے کے بعد آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ جا گرے۔ جب ہوش آئی نا، صدیق اکبر کی جھولی میں آپ کا سر تھا، جب ہوش آئی تو جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صدیق اکبر کو دیکھا اور دیکھا تو صدیق اکبر نے پوچھا بتا طلحہ کیا حال ہے، کیسے حالات ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ جناب طلحہ کہنے لگے میری حالت کو چھوڑو، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میری حالت کو چھوڑو بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور خیریت کے ساتھ ہے۔ جناب طلحہ کہنے لگے پھر طلحہ بھی خیریت کے ساتھ ہے۔ اگر محبوب خیریت کے ساتھ ہے، جے میرا دکھ جے میرا ماہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا ہوں۔ اگر میرا محبوب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر میرا محبوب خیریت کے ساتھ ہے تو میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں، اگر میرا محبوب ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں، اگر میرا محبوب خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خوبصورت جانثاری پیش کی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جنگ مبارک ہے، یہ وہ غزوہ مبارک ہے جس میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کفار جیسے عبداللہ ابن ابی، مدینہ المنورہ میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج۔ خزرج قبیلے کا جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور جو اوس قبیلے کا منافق تھا وہ ابو عامر راہب تھا۔ اس کو پہلے نہ رسول پاک کی آمد سے پہلے مدینے کے لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، اس کے پاس آٹتے بیٹھتے، لیکن جب رسول پاک کی آمد ہو گئی، اس کی مارکیٹ ختم ہو گئی، اس کے پاس لوگ آنا جانا بند ہو گئے۔ اس نے پھر رسول پاک کا کلمہ تو پڑھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں منافقت رکھتا تھا۔ ابو عامر پہلے اسے لوگ راہب کہتے تھے، لیکن جب رسول پاک کے مخالف آیا لوگ اسے منافق کہنے لگے۔ ابو عامر منافق، اس نے کیا کیا، اس کو پتہ چلا نا کہ غزوہ احد ہونے والا ہے، اس نے کفار مکہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کروائی، کہا کہ میرا قبیلہ میری بڑی بات مانتا ہے، میں جب احد کے میدان میں رسول پاک کے ساتھ آؤں گا نا میرا قبیلہ میرے ساتھ آ جائے گا، لیکن جب جنگ ہوگی نا تو میں پاسا پلٹ دوں گا، میں اپنا حصہ پلٹ دوں گا، میں اپنی نظریات کو پلٹ دوں گا، آؤں گا رسول پاک کے ساتھ لیکن لڑوں گا تمہارے ساتھ، جب تمہارے ساتھ میں لڑوں گا تو مجھے دیکھ کر میرے قبیلے والے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک اس نے یہ آفر کی، دوسرا اس نے یہ چال چلی کہ غزوہ احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ پر جگہ جگہ پہ اس نے کھڈوں کو کھود دیا۔ ابو عامر فاسق نے جب کھڈوں کو کھود دیا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے حملہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گھوڑا مبارک ایک کھڈے میں اس کا پاؤں آیا، جب کھڈے میں پاؤں آ گیا گھوڑے کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، ایک گھڑے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہو گئے، اور اس وقت کافروں نے 4 پتھر رسول پاک کی طرف بھیجے۔ 4 پتھر جب رسول پاک کی طرف مارے تو رسول پاک کو 2 پتھر لگے، جن سے رسول پاک کے 2 دندان مبارک، بعض نے کہا 4 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ صرف میرے محبوب نے چاند توڑ کے اسلام نہیں پھیلایا،
صرف میرے محبوب نے سورج کو پلٹا کے اسلام نہیں پھیلایا، صرف میرے محبوب نے تقریریں کر کے ہی اسلام نہیں پھیلایا، صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دے کر ہی اسلام نہیں پھیلایا، صرف میرے محبوب نے تبلیغ کے ساتھ ہی دین نہیں پھیلایا، صرف میرے محبوب نے کرامتوں اور معجزوں کے ساتھ ہی دین نہیں پھیلایا، بلکہ میرے محبوب میدان عمل میں اترے، میرے محبوب نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ میرے محبوب غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ دانت جو ہے پورے شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ 4، 2 اوپر کے دانت اور 2 نیچے کے دانت، ان کے کنارے شہید ہو گئے تھے، ان کے کنارے شہید ہو گئے تھے۔ اور کہا جب یہ شہید ہوئے نا تو حضور کا حسن اور دوبالا ہو گیا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ دان کسی کے اگر ٹوٹ جائیں تو حسن کم ہو جاتا ہے۔ کہا حضور کے دندان مبارک جب یہ نکر سے کناروں سے تھوڑے تھوڑے پور گئے، تھوڑے تھوڑے ٹوٹ گئے، کہا حضور کا حسن اور دوبالا ہو گیا، آقا اور حسین ہو گئے۔ اس کی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے چھوٹے ہوئے موتی ہیرے چلے ہم نے نہیں زیادہ دیکھے، بنٹے دیکھے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر بنٹا اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے، بنٹا اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ گولی اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے تو نیچے سے خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں، چمک اور دوبالا ہو جاتی ہے، نیچے سے اور چمکاہٹ نظر آتی ہے۔ تو کہا بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نورانی آپ کے دندان مبارک جب تھوڑے تھوڑے نکر آپ کی ٹوٹ گئی نا دندان مبارک کی، تو نور کی شعائیں اور تیز ہو گئی، چمکاہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادا حسن سے بری ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ادا میں بھی آگے آپ سب سے حسین نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک میدان احد میں اترا، میدان احد پہ گرا۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پہ نا خود پہنا ہوا تھا۔ جب خود پہنا ہوا نا، خود کی یہاں پہ 2 کڑیاں ہوتی ہیں رخسار کے اوپر، یہ خود لوہے کی ٹوپی آپ اس کو کہہ لیں، لوہے کا امامہ کہہ لیں، لوہے کی خود ہوتی ہے، جنگ میں پہنی جاتی ہے سر کی حفاظت کے لیے۔ چہرے پہ ایسے 2 کڑیاں ہوتی ہیں، 2 لوہے کی کڑیاں بنی ہوتی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام گڑھے میں تشریف لے کر گئے نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں میں وہ دونوں کڑیاں پیوست ہو گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کڑیوں کو نکالنے لگے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، میرے محبوب گڑھے سے باہر تشریف لے کر آئے۔ اب سارے پریشان ہیں کہ حضور کے رخساروں سے وہ گڑیاں کیسے نکالیں، وہ کڑیاں کیسے نکالیں، وہ لوہے کی سلاخیں کیسے نکالیں۔ حضور کے نرم و نازک رخساروں پہ اللہ اکبر کبیرہ وہ کڑیاں پہ وسط ہو گئی، خون مبارک نکلنے والا ہی تھا۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا یہ امیر الامت ہے، یہ امیر الامت ہے، فرمایا میری امت کا امیر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، صدیق اکبر سے کہنے لگے یار صدیق مجھے نہیں اجازت دیتا، صدیق ذرا مجھے بھی ہمت کرنے دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو یار تو آگے آ جا۔ حضرت ابو عبیدہ قربان جائیں ابو عبیدہ بن الجراح کی صلاحیت پر، آپ کی عقل پر، آپ کی محبت پر، آپ کی عشق پر، آپ کے ذوق پر۔ جب کوئی چیز جسم میں پیوست ہو جاتی ہے نا، پیوست ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی سوئی کبھی چبھ جائے یا کانٹا کبھی چبھ جائے یا کیل کہیں پیوست ہو جائے، اگر وہ کیل کو نکالنا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے اس جسم کے حصے کو ایسے پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، پھر اس چیز کو ایسے آگے کی طرف نکالا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے سوچا اگر ہاتھ سے حضور کے رخسار کو ایسے کروں گا حضور کو درد ہوگی، حضور کو درد ہوگی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آگے بڑھے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، محبت آگے چلی جاتی ہے، عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں، محبت آگے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آگے بڑھے، ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے حضور کے چہرے مبارک سے وہ سلاخوں کو باہر نکالا، اور نکالا کس انداز میں، اپنے ہونٹوں سے مصطفیٰ کے رخساروں کو پیچھے کیا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، صحابی رسول کی عقل، ان کی صلاحیت، ان کا عشق، ان کی محبت دیکھو۔
اپنے ہونٹوں سے رسول پاک کے رخساروں کو پیچھے کیا، دانتوں سے سلاخوں کو کھینچا، ایک کڑی نکالی، دوسری کڑی نکالی۔ اب جب دوسری کڑی نکالی نا تو حضور کے رخسار مبارک سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ مالک بن سنان صحابی رسول پاس کھڑے تھے، صحابی رسول آگے بڑھے، آگے بڑھ کر رسول پاک کے رخساروں پہ اپنا چہرہ رکھ لیا، اپنے ہونٹ رکھ لیے، حضور کا خون مبارک پینے لگ پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد سائیڈ پہ ہٹے، میرے آقا نے پوچھا مالک بن سنان یہ کیا کر رہے تھے؟ مالک بن سنان کہنے لگے آقا ہم آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، ہم آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، آپ کلی کریں تو پانی کا قطرہ نہیں گرنے دیتے۔ آقا خون کیسے گرنے دیں گے؟ آقا خون کیسے گرنے دیں گے؟ آقا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، میں کہاں سے پیالہ لے کر آؤں، کہاں سے برتن لے کر آؤں، کہاں سے کوئی ٹکڑا لے کر آؤں؟ میں نے بس یہی سوچ لیا آپ کا خون بھی پاک ہے، میرا جسم ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا خون پی لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن سنان سن لے، جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ آج کا مولوی کہتا ہے میں حضور کی طرح، آج کا بڑھاوا کہتا ہے میں حضور کی طرح۔ ارے میرے آقا کا خون بھی پاک ہے، میرے آقا کا خون بھی پاک ہے۔ تیرے میرے خون کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ارے تیرا میرا خون حرام ہے۔ ارے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہیں، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہے، صف میں لگ جائے تو صف ناپاک ہے، کہیں زمین پہ لگ جائے تو زمین ناپاک ہے، لیکن فرمایا میرے محمد کا خون پاک ہے۔ ارے جس بدن میں چلا جائے وہ بدن بھی پاک ہے، وہ بدن بھی پاک ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کے اسی طرح ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت بھی بڑی خوبصورت دل نشین شہادت۔ حضرت حنظلہ پھر دیکھو قسمت کی بات ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں ہے تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ حنظلہ پتہ کون ہے؟ حنظلہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا باپ ابو عامر فاسق تھا، باپ پکا منافق، باپ وہ کہ جس نے غزوہ احد میدان احد میں کھڈوں کو کھودا تھا، وہ باپ اتنا بڑا منافق، لیکن بیٹے کی شان کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ شہید ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی طرف آنکھ اٹھائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شہید تو ہو گئے لیکن میت نہیں مل رہی، جسم نہیں مل رہا، جسد انور نہیں مل رہا، آقا ان کا لاشا نہیں مل رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے مل سکتا ہے؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں پہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، آسمانوں پہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آسمانوں پہ غسل؟ آپ کی شریعت کہتی ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ آقا پھر حنظلہ کو غسل کیوں؟ فرمایا مجھ سے نہیں، اس کی بیوہ سے پوچھو۔ آپ کی بیوہ سے پوچھا گیا، آپ کی بیوی کا نام جمیلہ، سیدہ جمیلہ سے پوچھا گیا، صحابیہ سے پوچھا گیا جمیلہ بتا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ ابھی پچھلی رات ہمارا نکاح ہوا تھا، پچھلی رات ہماری شادی ہوئی تھی اور شادی کی پہلی رات تھی، شب صفاف ہم گزار رہے تھے، اچانک گلی میں کسی نے آ کر ندا دی کہ اسلام کو ضرورت ہے نوجوانوں کی۔ ماں نے دستک دی، حنظلہ باہر تشریف لے کر آئے۔ ماں نے کہا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن میں کسی نوجوان کی ماں نہیں بلکہ شہید کی ماں بن کر اٹھنا چاہتی ہوں۔ حنظلہ نے کہا ماں تیرا حکم سر آنکھوں پر، بیوی کی اجازت بھی لے کر آتا ہوں۔ اندر جا کر بیوی سے کہا پہلی رات ہے، شب صواف ہے، نوجوان ہے۔ بیوی سے کہا گیا ماں کی یہ آرزو ہے۔ بیوی آگے سے کہنے لگی تیری ماں کی آرزو ہے تو تیری بیوی کی بھی یہی آرزو ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کل قیامت کے دن اٹھوں تو ایک شہید کی بیوی بن کے اٹھوں۔ کہا بس اس رات غسل نہیں کیا، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت حنظلہ نکلے، میدان احد میں پہنچے، شہید ہو گئے۔ بس وہ غسل کا عالم تھا، اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ زمین والے غسل دے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ آسمانوں پہ غسل دے۔
اور پھر حضرت جمیلہ کہنے لگی گواہ ہو جاؤ کہ میرے پیٹ سے جو بیٹا ہوگا وہ حضرت حنظلہ کا ہوگا۔ کہا تو ہمیں گواہ کیوں بناتی ہے؟ سیدہ جمیلہ کہنے لگی میں نے رات کو دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا، آسمان کا دروازہ کھلا تھا، حنظلہ کو جاتے میں نے دیکھا تھا، جب حنظلہ چلے گئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا حنظلہ واپس نہیں آئے گا، اور پھر مجھے بشارت دی گئی تھی کہ حنظلہ کا ایک بیٹا ہوگا۔ کہا گواہ ہو جاؤ کہ بیٹا ہوگا، وہ حنظلہ کا ہوگا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ عظیم مرد مجاہد بنے کہ جب یزید نے مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کی طرف سے جو مدینے کے تحفظ کے لیے امیر بن کر، لشکر امیر بن کر جو سامنے آئے تھے، وہ حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن کر آئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یاران محبت، غزوہ احد داستان عشق و محبت کی ایک عظیم داستان ہے، لیکن وقت اختتام کو پہنچا۔ اسی طرح اس جنگ کے اندر ایک عظیم شہادت رونما ہوئی جسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے اہل و عیال میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت امیر حمزہ سے ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے چچا امیر حمزہ سے بڑی محبت تھی، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ لو، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ جی وہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پہلی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان حرم میں داخل ہو رہے ہیں، آگے عمر تلوار لہرا رہے ہیں، پیچھے حضرت امیر حمزہ تلوار لہرا رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس نے اپنی بچیوں کو بھی یتیم کرنا ہے، جس نے اپنے بیٹوں کو یتیم کرنا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، وہ آج میرے مقابلے میں آ جائے۔ پہلی نماز مسلمانوں نے جس کی تلوار کے سائے میں پڑھی تھی اسے عمر فاروق کہتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے میدان میں انہوں نے عتبہ کو شہید کیا، عتبہ کو قتل کیا تھا، کافر تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ عتبہ کی جو بیٹی تھی اس کا نام ہندہ تھا، ہندہ بیوی تھی جناب ابو سفیان کی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہندہ نے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، میرے رسول پاک نے معاف کر دیا، ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح جبیر، اس کے والد کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اس کا جو غلام تھا وہ وحشی تھے، وحشی نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ وحشی سے کہا گیا اگر تو حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو پھر ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ ہندہ نے کہا میرے پاس جتنا زیور ہے سارا تجھے دے دوں گی، اور اس کے علاوہ 10 سونے کے سکے تجھے دوں گی۔ جناب وحشی حبشی النسل تھے، چھوٹے قد کے مالک تھے، اور آنکھیں ان کی سرخ سرخ تھیں۔ یہ جناب وحشی، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں ہلکے الفاظ نہیں بولنے ہم نے۔ جہاں پہ حضرت وحشی انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور جب اسلام قبول کیا نا تو میرے محبوب کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کذاب کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بھی حضرت وحشی نے قتل کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا یاران محبت۔ ان سے کہا کہ جناب یہ قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ یہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے، انہوں نے دیکھا کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار وہ امیر حمزہ جس کو میرے رسول کہتے ہیں، علی تو اللہ کا شیر ہے، امیر حمزہ رسول کا بھی شیر ہے، خدا کا بھی شیر ہے۔ وہ امیر حمزہ کتنی جرأت سے لڑتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں جناب درخت کے پیچھے چھپ گیا، میں دیکھ رہا تھا وہ کیسے لڑتے ہیں۔ کہا وہ پیچھے سے وار نہیں کرنے والے تھے، وہ جس کو بھی وار کرتے تو سامنے سے کرتے، سامنے سے علل اعلان کرتے۔ کہا حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، وہ جس کے مقابلے میں آتے وہ ان کو قتل کر کے رکھ دیتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڈے کھودے گئے تھے نا احد کے میدان میں، ان کا پاؤں مبارک وہاں پہ سرکہ، اب زمین پہ تشریف لے کر آئے تو آپ کے جسم پہ جو خود تھی، جو آپ کا نے لباس مبارک پہنا ہوا تھا وہ لوہے کا، وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا۔ وحشی نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا، اس نے نیزہ پکڑا اور نشانہ باندھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ مبارک ناف کے قریب وہ نیزہ جا لگا، اور اتنا گہرا جا لگا حضرت امیر حمزہ تلوار کو لہرا رہے تھے کہ اسی اسنا میں آپ زمین پہ تشریف لے آئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت سب سے دردناک شہادت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت وحشی جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا، حضرت امیر حمزہ کی یاد آتی تو حضور بلایا کرتے اور کہتے بتاؤ تو صحیح میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا، اور سن سن کے میرے آقا رویا کرتے، اور پھر فرمایا کرتے وحشی میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آیا کر،
جب تجھے دیکھ لیتا ہوں مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ غزوہ احد صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی جانساریاں ہیں۔ جب یہ غزوہ احد ہوا نا تو جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ تو ہر شہید کے بارے میں ہے، لیکن یہ خاص شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب شہداء احد ہوئی نا تو جب مسلمان آئے مدینہ المنورہ میں تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ اللہ نے فرمایا انہیں مرنا نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ بولو تو صحیح، آخری جملے ذرا گج کے بولو، ذرا سارے بولو ذرا یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلیجہ نکلا ہوا ہے، جسم کھلا ہوا ہے، لب کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، لہو لہاں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا، یہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو بس یہاں پہ اتنی بات کہوں گا یارو، جس رسول کی محبت شہداء کو مرنے نہیں دیتی، بولو تو صحیح ذرا یار۔ آخری جملہ ہے، آخری جملہ عقیدہ لے کر اٹھنا، ارے جس نبی کی امت کے شہید نہیں مردہ، بولو تو صحیح ذرا یار، جس نبی کی امت کے شہید نہیں مردہ، ارے جسم کٹا ہو، خون بہ رہا ہو، کان کٹے ہو، جسم کھلا ہوا ہو، اللہ فرماتا ہے میری نبی کی امت کے شہید نہیں مردہ۔ ارے پھر کہنے دو، ارے جس نبی کے غلام نہیں مردہ وہ نبی خود بھی نہیں مردہ۔ ارے میرے نبی کی امت کے شہید کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت کے دن بھی زندہ۔ ان شہیدوں کا نبی ارے کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت کے دن بھی زندہ ہے۔ وما علینا